السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اس نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا فون کی بیل ایک دم بجنے لگی۔ اس نے ایک نظر سیل فون کی طرف دیکھا، پھر غصے کے عالم میں سفید رنگ کی گیند کو دیوار پر پوری شدت سے دے مارا۔ ہاتھ میں پکڑی ہاکی اور پسینے سے تربتر شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ فون کی بیل تواتر سے بجتی جا رہی تھی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ ابھی تک بجتی بیل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی تک خود کو ہاکی کے میدان میں محسوس کر رہا تھا۔ 100 گز لمبے اور 60 گز چوڑے ہاکی کے اس میدان میں ابھی تک تماشائیوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا، اور آج کی شکست بری طرح اسے تلملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے فون کے بند ہو جانے کا انتظار کیا، پھر کچھ سوچ کر گویا کرنٹ کھا کے اٹھا۔ مائی گاڈ، اگر لالا کا فون ہوا تو وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھرتی سے فون اٹھا کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اجنبی نہیں تھا۔ وہ پہلے 1 سال سے اس نمبر سے آنے والی ہر کال نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید سوچتا رہا، شاید دوسری طرف موجود ڈھیٹ انسان کو کچھ شرم آ جائے، مگر اس سے غیرت بلا کہاں آ سکتی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ عبد ڈارلنگ کہاں تھے؟ اتنا انتظار کروایا۔ چہکتی ہوئی اس آواز میں بلا کی تازگی تھی۔ وہ گہری سانسیں خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس وقت بہت سیڈ ہو رہے ہوگے، تو اس لیے کال کر لی۔ کیا روتے رہے ہو؟ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، گویا ان دونوں میں بلا کی ذہنی آمانگی اور دوستی ہو۔ حالانکہ وہ اس ہمدردی کے پردے میں چھپا طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ وہ کچھ پل مزید خود کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ میں اتنی معمولی بات پر رو نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی۔ تبھی وہ شرارتی انداز میں چہکی، حوصلے تو بہت بلند ہیں، ہر سپاہی کا حوصلہ بلند اور ہمت جواں ہوتی ہے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوا، جانتا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتی جائے گی اور وہ اس کے جوابات نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا رہے گا۔ اے بلند ہمت سپاہی، آج کا مارکا تمہارے لیے خاصا تکلیف دے رہا۔ وہ شکست ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ تمہاری گیند بھول کر بھی فلنگ پوسٹ کی طرف نہیں جا سکی، جبکہ جازم کی ٹیم نے یکے بعد دیگرے کئی گول کیے تھے۔ مائی گاڈ، 70 منٹ کے کھیل میں ایک بھی گول تم لوگوں سے نہیں ہو سکا۔ ویری بیڈ، آج تو بہت خراب کھیلے ہو۔ اس کے ہمدردانہ لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کر کے عبد کا خون کھول اٹھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ سونے کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اسے بری طرح سے تپا گئی۔ دیکھیے مس، عبد کچھ بولنا چاہتا ہی تھا جب وہ سرعت سے اسے ٹوک گئی۔ میں رمشا اکرام، 1 سال ہو چکا ہے، اب تک تو تمہیں میرا نام حفظ ہو جانا چاہیے۔ حفظ تو تب ہوتا جب میں تمہارے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ عبد نے بھی طنزیہ لہجے میں اسے جلانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، صرف حفظ ہی نہیں کرو گے بلکہ میرے نام کی مالا بھی جپنے لگو گے۔ وہ تلملاتی کہاں تھی، بلکہ تلملا کر رکھ دیتی تھی۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ جو بھی کہہ لو، اسے کون سا پرواہ تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ عبد پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا۔ خواتین سے نازیبا گفتگو کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر یہ رمشا اکرام اسے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی، اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے فون کیا تھا تاکہ تم سے پوچھ سکوں ہاکی کا کھیل برصغیر پاک و ہند میں کب متعارف ہوا۔ رمشا نے کھنکتی آواز میں اسے چڑھایا۔ ویسے آج تم بہت خراب کھیل رہے تھے، 3 گول مس کیے، تم اچھے کھلاڑی نہیں ہو۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مسلسل بول رہی تھی۔ میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتے ہو کیا؟ وہ جانتی تھی اب عبد ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اس لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی۔ تم، وہ ایک دفعہ پھر لفظ ترتیب دینے لگا تھا، جب رمشا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے تم؟ اسے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی، عبد چڑ کر رہ گیا۔ کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا۔ کیوں، تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ غصے میں پھنکارا۔
بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ رمشا نے گویا خوب لطف لیا تھا۔ ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے تم دولہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ، ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے۔ 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہو گیا۔